نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين الرؤوف الرحيم۔ محترم ناظرین، ہم آج ایک سلسلہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، سلسلہ تعارف صحابہ کے حوالے سے۔ یہ پہلا ایپیسوڈ ہے، اس میں ہم انشاءاللہ آج آپ کے سامنے سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے فضائل قرآن پاک حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے، اور اس کے علاوہ اس کے بعد انشاءاللہ پھر گاہ بگاہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہر صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہم کی سیرت اور فضائل و کمالات کے بارے میں ہم کوشش کریں گے کہ مکمل ان کا تعارف پیش کیا جائے۔ آج ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے فضائل اور ان کے کمالات قرآن پاک کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے سمجھ لیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ علامہ ابن حجر علیہ الرحمہ اپنی کتاب نزہۃ النظر میں فرماتے ہیں کہ صحابی کون ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں وَهُوَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ مُؤْمِنًا بِهِ وَمَنْ مَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ، کہ صحابی رسول اسے کہتے ہیں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کی صحبت اختیار کرے اور ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اس تعریف سے معلوم ہوا کہ ہر وہ شخص جس کا خاتمہ ایمان کی حالت میں ہوا اور اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی، وہ صحابی رسول ہے۔ تو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات میں یا ان کی وفات ظاہری کے بعد مرتد ہوئے یا منافق ہوئے یا اسلام چھوڑ دیا کسی اسباب کی بنیاد پر، تو وہ صحابی نہیں کہلائیں گے۔ سب سے پہلے قرآن پاک سے ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے فضائل کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ سابقون اور اولون من المہاجرین والانصار یعنی انصار اور مہاجرین میں سے جو سب سے پہلے اسلام لے کر آئے، جو انہیں سبقت کی، اور والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جو مہاجرین اور انصار کی جنہوں نے پیروی کی باحسان، احسان کے ساتھ۔ احسان کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں فرائض ادا کیے اور جو بھی اسلام کے احکامات تھے ان پر عمل کیا، تو وہ تمام کی تمام ان کا حکم کیا ہے؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام سے راضی ہیں اور وہ تمام اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے تیار کیا ہے ایسے باغات کو من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہے، خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں فرمایا کہ مہاجرین انصار میں سے جو پہلے اسلام لے کر آئے اور جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی، اور جو لوگ ان کے بعد وہ آئیں گے اور جو ان کے طریقے پر چلیں گے، ان تمام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ اسی طرح سورہ حدید کی آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالی انہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے درجات کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ تم اصحاب رسول میں سے جس نے فتح مکہ سے قبل اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا اور وقاتل اور جہاد کیا۔ جو لوگ فتح مکہ سے قبل خرچ کرتے اللہ کی بارگاہ میں جہاد کرتے رہے، جو لوگ فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کرتے رہے، فرمایا یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، کہ جو فتح مکہ سے قبل خرچ کرتے رہے اور جہاد کرتے رہے ان کا مقام مرتبہ بہت بلند و بالا اور زیادہ ہے۔ کیوں؟
اسی لیے کہ وہ وقت مشقت کا تھا اور مشقت کے زمانے میں کوئی کام کرنا یہ فضیلت کا داعی ہے۔ فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، تو یہ لوگ جو فتح مکہ سے قبل خرچ کرتے آ رہے ہیں، قتال کرتے آ رہے ہیں، یہ لوگ اعظم درجۃ زیادہ درجات میں ان کا مرتبہ بلند و بالا ہے ان لوگوں سے جو فتح مکہ کے بعد انہوں نے خرچ کیا اور قتال کیا۔ لیکن یہ فضیلت بیان فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام میں سے ہر ایک سے حسنہ کا وعدہ فرما دیا ہے، یعنی جنت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ اب حسنہ کا وعدہ فرما دیا ہے تو حسنہ کیا ہے؟ اور جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ فرما دیا وہ لوگ جہنم سے ہمیشہ کے لیے دور رہیں گے، جنت میں جائیں گے۔ اس کی دلیل قرآن پاک سے ہی لیتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 101، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، کہ بے شک وہ لوگ جن کے لیے سبقت لهم الحسنى، حسنہ کا وعدہ ہو چکا ہے، حسنہ جن کے لیے مقرر ہو چکا ہے، فرمایا اولئک عنہا مبعدون، یہ لوگ جہنم سے بہت زیادہ دور رکھے جائیں گے۔ لا يسمعون حسیسہا، اور یہ لوگ جہنم کی آہٹ تک نہ سنیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا حسنہ کا وعدہ فرما دیا تو وہ جنت کا وعدہ ان کے لیے فرما دیا تو وہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جہنم کی آہٹ تک وہ نہ سنیں گے۔ اور فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو جو تم کرنے والے ہو خبیر، جاننے والا ہے۔ اس آیت سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ بھی تعلیم عطا فرما دی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے جنت کا وعدہ ہو چکا ہے۔ اب بعد میں صحابہ جتنے بھی ان کے آپس میں اختلافات ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی بما تعملون فرمایا جو تم کرنے والے ہو، بعد میں مستقبل میں فعل مضارع کا صیغہ، فعل مضارع حال کے لیے بھی آتا ہے اور استقبال کے لیے، دونوں کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں فرما بما تعملون جو تم کرتے ہو یا جو تم کرو گے مستقبل کے اندر، تو آپس پہ اختلافات جو تم کرنے والے ہو خبیر، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو جاننے والا ہے۔ اس کے باوجود فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرما دیا، تو معلوم ہوا کہ ان کے جو آپس میں مشاجرات ہے ان کے بارے میں ہمیں گفتگو اور ان کے جو اختلافات ہیں وہ ہمیں ان کے بارے میں کچھ بھی بولنا نہیں چاہیے، گفتگو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کے لیے جنت کا وعدہ ہو چکا ہے۔ اور اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے مزید جا کے بات کریں گے کہ صحابہ کرام کے آپس کے جو اختلافات تھے یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے جو آپس میں کچھ باتیں ارشاد فرمائیں یا آپ کے مبارک منہ سے کچھ کلمات نکلے برا بھلا کے، تو آیا ان کو ہم دلیل بنا کے آج کے زمانے میں صحابہ کرام کے بارے میں کچھ بات کر سکتے یا نہیں کر سکتے۔ یہ سورہ حدید کی آیت تھی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ایمان کو معیار قرار دیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا جو ایمان ہے وہ معیار ہے اور نمونہ آئیڈیل ہے ان لوگوں کے لیے جو بعد میں آئے یا جو اس وقت تھے، وہ تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ایمان کے طرح ایمان لے کر آئے۔ قرآن شریف کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ لوگ یعنی یہ منافقین اور یہ مشرکین اگر ایمان لے کر آئے اس کی مثل اس طرح جیسے آپ لوگ بما آمنتم، اس طرح آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے، فقد اہتدوا، تو تب یہ لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ یعنی ایمان کا معیار کسوٹی جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ایمان ہے، ان کا طریقہ ہے، وہ ایمان لے کر آئے اس طرح ایمان لے کر آئیں گے تو پھر ایمان تمہارا مقبول ہوگا، اور انہی کا جو ایمان ہے وہ معیار کسوٹی ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فضائل کے بارے میں احادیث پاک میں بھی کئی ساری فضیلتیں آئی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی فضائل سے گاہے بگاہے امت کو آگاہ فرمایا، اور یہ بھی آگاہ فرما دیا کہ صحابہ کرام کی پیروی کرنے میں ہی نجات ہے۔ چنانچہ انہی فضائل میں سے حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث نمبر 3858 اور جامع ترمذی حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، کہ اس مسلمان کو آگ کبھی نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا اور نہیں اس کو جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا۔
یعنی جس نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی یہ فضیلت ہے کہ ان کے لیے آگ کبھی قریب نہیں آئے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے دلوں پہ نظر فرمایا، بندوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر قلوب العباد، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک کو تمام لوگوں کے دلوں سے زیادہ بہتر جانا، خیر قلوب العباد، تمام لوگوں کے دلوں سے زیادہ بہتر جانا۔ فرمایا فاصطفاہ لنفسہ، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو چن لیا اپنی نبوت کے لیے، فابتعثہ برسالتہ، اور ان کو منتخب فرمایا اپنی رسالت کے لیے۔ ثم نظر فی قلوب العباد، پھر اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین کے دلوں کو دوبارہ نظر فرمایا، دوبارہ دیکھا، بعد قلب محمد، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک کے بعد، فوجد قلوب اصحابی خیر قلوب العباد، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمام لوگوں کے دلوں میں بہتر جو دل تھے وہ اصحاب رسول کے دل کو پایا۔ تو اس کے بعد فجعلہم وزراء نبیہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وزیر و وزراء بنایا، یقاتلون علی دینہ، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کے دین کے لیے آپس کفار سے قتال کرتے آ رہے ہیں۔ فرمایا فمن رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، بس جس کو کوئی مسلمان اچھا جانے وہ اللہ تعالیٰ کے بھی چیز اچھی ہوتی ہے، ومن رآه سیئا فهو عند اللہ سیئا، جس چیز کو مسلمان برا جانے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں برا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمام لوگوں کے جو دلوں میں بہتر جو دل ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مبارک ہے، اس کے بعد جو بہتر دل ہیں وہ کس کے ہیں؟ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دل مبارک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک سنن دارمی کی ہے، فرماتے کہ ما رأیت قوما کانوا خیرا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے ایسی کوئی قوم نہیں دیکھی جو بہتر ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے۔ فرمائے ما سألوہ الا 13 مسئلۃ حتی قبض، کہ انہوں نے 13 سوالات کیے جن کو جو تمام کی تمام قرآن پاک میں مذکور ہے۔ فرمایا ما كانوا يسألون الا اما ينفعهم، اور وہ ہمیشہ اسی چیز کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے جن کو وہ فائدہ دیا کرتا تھا۔ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جب بھی نبی پاک سے کوئی سوال کرتے تھے تو صرف اپنے دین کے لیے کرتے تھے، اور کرتے بھی اسی لیے تھے تاکہ ان کو دین میں کوئی فائدہ نصیب ہو جائے، فائدہ ہو جائے ان کو فائدہ، اور اس فائدے کی بنیاد پر وہ سوال کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 162 سنن ابن ماجہ کی، فرماتے ہیں کان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم یقول، کہا کرتے تھے، لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو برا بلا مت کہو۔ کیوں؟ فرمایا فلا مقام احدہم ساعتا خیر من عمل احدکم عمرہ، فرمایا کہ ان کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1 ساعت ٹھہرنا، صحبت اختیار کرنا نبی پاک کے ساتھ، ان کا تمہارے تمام عمر کی اعمال سے بہتر ہے۔ یعنی تم اپنی عمر پوری زندگی میں جتنے اعمال کرتے رہو، لیکن ان کا صرف اور صرف 1 ساعت نبی پاک کی صحبت میں رہنا، یہ تمہارے پورے عمر کے اعمال سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیأتین علی امتی ما اتی علی بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل، کہ عنقریب میری امت پر ایسی چیزیں آئیں گی جو بنی اسرائیل پر آئی۔ فرمایا حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی ایک اگر اعلانی طور پر اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے لیے آیا تو میری امت میں ایسا کوئی شخص ہوگا جو اس فعل قبیح کو انجام دے گا۔ فرمایا وَإِنَّ بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملة، اور بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی، وتفترق امتی علی 73 ملة، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ فرمایا کلہم فی النار، تمام کے تمام جہنم میں ہوں گے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک ہی ملت کے، ایک ہی فرقے کے۔ قالوا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ومن ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا، وہ جو گروہ ہے جو نجات پائے گا وہ کون سا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ وہی ہے جس پر میرے اور میرے اصحاب ہیں، ما انا علیہ واصحابی۔ تو اس حدیث سے پاک سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کا طریقہ ہی جو ہے وہ طریقہ ہے جس پر چل کے انسان راہ راست پر گامزن ہوتا ہے۔ اور حضرت ابن
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خطبنا عمر بالجابیہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام جابیہ کے اوپر ہم سے خطاب فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، انی، یہ حدیث پاک حدیث نمبر 2165 ہے اور یہ حدیث پاک جامع ترمذی کی ہے۔ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی قمت فیکم کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فینا، بے شک اے لوگوں میں تمہارے سامنے ایسے کھڑا ہوں جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام میں کھڑے ہوتے تشریف رکھتے تھے۔ فرمایا اوصیکم باصحابی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہم سے فرمایا کرتے تھے اوصیکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں باصحابی، اپنے اصحاب کی، یعنی میں وصیت کرتا ہوں، حکم دیتا ہوں اس بات کا کہ تم میرے بعد میرے اصحاب کی پیروی کرنا، ثم الذین یلونہم، پھر ان کی پیروی کرنا جو ان سے ملے ہوئے ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر ان کی پیروی کرنا جو ان سے ملے ہوئے ہیں، یعنی صحابہ کرام پھر تابعین اور پھر تابع تابعین، ان کے طریقوں کو اختیار کرنا، اسی پر چلنا۔ فرمایا ثم یفشو الکذب حتی یحلف الرجل ولا یصطلح، اس کے بعد فرمایا پھر جو ہے وہ جھوٹ عام ہو جائے گا، چغل خوری وغیرہ، جھوٹ، دھوکہ دہی عام ہو جائے گا، حتی یحلف الرجل ولا یصطلح، یہاں تک کہ آدمی خود ہی قسم کھا لے گا، اس سے کوئی قسم لے گا بھی نہیں، وَيَشْهَدُ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ، اور کوئی آدمی خود بخود گواہی دے گا، اس سے کوئی گواہی مانگے گا بھی نہیں۔ فرمایا الا لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثها الشیطان، کی کوئی بھی مرد کسی عورت کے ساتھ اگر ہوگا تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہی ہوگا، یعنی کسی مرد کو کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا علیکم بالجماعہ، تم پر جماعت لازم ہے، یعنی جو عقیدہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین، تبع تابعین، سواد اعظم کا ہے، تم پر وہی لازم ہے، اسی کی پیروی کرنا، اور آگے بھی جتنے بھی لوگ آتے رہیں گے اپنے اپنے عقائد کے بارے میں باتیں کرتے رہیں گے، اسلاف کی مخالفت کرتے رہیں گے، ان کی پیروی مت کرنا۔ فرمایا علیکم بالجماعہ وإياکم الفرقہ، اور آپس میں جو فرقے بڑھتے رہیں گے، آپس میں جو الگ لوگ ہوتے رہیں گے، ان کی کئی پیروی مت کرنا۔ فرمایا فإن الشیطان مع الواحد وهو من الاثنين لا بعد، کیونکہ شیطان جو ہوتا ہے وہ ایک بندے کے ساتھ ہوتا ہے، جو ایک بندہ جو بھی دعوے کرتا ہے وہ اس کے ساتھ شیطان تو ہوتا ہے، وهو من الاثنين فأبعد، اور جو دو بندے ہوتے ہیں شیطان ان سے بھاگ جاتا ہے، یعنی جو جماعت ہوگی جس پر پورا سواد اعظم قائم ہوگا تو وہ ان کا جو عقیدہ ہوگا وہ رائے راست والا ہوگا، ان کے قریب شیطان نہیں ہوگا۔ جو دو تین بندے آپس، ایک دو بندہ جو اپنا عقائد اختیار کرتے رہیں گے، جو بولتے رہیں گے اور پرانے جو بزرگان دین ہیں ان کے مخالفت کرتے رہیں گے، تو وہ شیطان کا جو ہاتھ ہے ان کے اوپر ہوگا۔ فرمایا من اراد بحبوحۃ الجنہ فلیلزم الجماعہ، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جنت میں عمدہ حصہ، جنت کا درمیانی جو مقام ہے، عمدہ مقام ہے، اس کو جو چاہتا ہے، فرمایا فلیلزم الجماعہ، تو وہ جماعت کو اختیار کرے، اور جماعت کو اختیار کرے تو وہ جماعت جب اختیار کرے گا تو اس کو جنت کا درمیانی مقام بھی حاصل ہو جائے گا، اور وہ رائے راست پر بھی قائم ہو جائے گا۔ اور حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف حدیث پاک حدیث نمبر 3673، فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو۔ فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، کہ تم میں سے کوئی ایک اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، فرمایا ما بلغ مد احد ولا نصیفہ، وہ تمام جو احد پہاڑ پر سونا ہے وہ مکمل میرے اصحاب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے 1 کلو کے برابر اور اس کے نصف آدھے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، یعنی یہ مقام مرتبہ ہے صحابہ کرام کا کہ ان کا مقام مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے۔ اور یہ حدیث پاک کہ کچھ لوگ اس کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی جی تو صحابہ رسول تھے جن کا آپس میں اختلاف تھا، تو انہوں نے آپس میں اپنے آپ کو برا بلا کہا، تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک ارشاد فرمایا۔ حالانکہ یہ کوئی بھی حدیث پاک ہوتی ہے تو وہ کسی واقعے کے پس منظر پہ تو اس کو نبی پاک ارشاد فرما دیتے ہیں، لیکن حدیث پاک چونکہ عام ہوتی ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ جب مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 3835 ہے، ایک شخص نبی پاک کے بارگاہ میں آیا اور اس نے سوال کیا۔ سوال کیا کیا؟ سوال یہ کیا انحن خیر ام من بعدنا، کہ یا رسول اللہ ہم بہتر ہیں یا ہم سے بعد، ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے وہ بہتر ہوں گے۔ آج یہ ٹرینڈ بھی چلا آ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کچھ واقعات ہوتے ہیں، شاذ واقعات ان کو پیش کر دیتے ہیں، 1-2 واقعہ پیش کر دیا اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ نعوذ باللہ صحابہ کے اعمال سے بڑھ کر ہیں۔ تو وہ حدیث پاک اور اس کے بعد یہ حدیث پاک
جب سوال کیا اس بندے نے کہ ہم بہتر ہے، صحابی نے سوال کیا ہم بہتر ہے یا ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے وہ بہتر ہے؟ نبی پاک نے ارشاد فرمایا لو انفق احدهم احدا ذهبا، کہ ان میں سے کوئی ایک اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، فرمایا ما بلغ مد احدهم ولا نصفه، تو وہ تمہارے 1 کلو کے برابر کو نہیں پہنچ سکتا اور نہیں اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہاں الفاظ میں تھوڑی چینجنگ ہے لیکن مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ تو اس میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک احد باغ کے برابر خرچ کر لے تو اے صحابہ کرام تمہارے 1 کلو کو اور اس کے نصف کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں فرمایا لو انفق احدهم، ان میں سے کوئی ایک خرچ کر دے احدا ذهبا، احد پہاڑ کے برابر سونا، تو ما بلغ مد احدکم ولا نصفهم، اور وہ تمہارے 1 کلو کو اور اس کے برابر کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ دونوں کا معنی مفہوم ہے کہ الفاظ اور چینج ہے۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی فضیلت ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور ان کے نبی نے ان کو اندہ بلند و بالا مقام عطا فرمایا کہ ان کا جو ثواب ہے ہم سے بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح بات چل رہی ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے طریقے کے اوپر، اسی تو صحابہ کرام کا طریقے پر چلنا یہ ان کی بہت بڑی فضیلت ہی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 7957، فرمایا کہ نبی پاک سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الناس خیر، ان کے لوگوں میں سے بہتر کون ہے؟ فرمایا انا ومن معی، کہ لوگوں میں بہتر میں ہوں اور جو میرے ساتھ ہے۔ پھر پوچھا گیا فقیل لہم ثم من یا رسول اللہ، پھر کون ہے؟ فرمایا الذی علی اثر، پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے طریقے پر چلتے رہیں گے۔ قیل لہ ثم من یا رسول اللہ، فرمایا پھر کون ہے؟ فرفضهم، پھر نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد کوئی حکم ارشاد نہیں فرمایا۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی فضیلت کے بارے میں حدیث پاک تھے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں بغض رکھنا، ان پر لعن طعن کرنے سے دو حدیث پاک میں نے پیچھے آپ کے سامنے عرض کر دیے تھے۔ نبی نے فرمایا کہ میرے صاحب برا بھلا مت کہو۔ قرآن پاک کی بھی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا، یا اللہ تبارک و تعالی نے جو اصحاب اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو برا بھلا کہتے تھے ان کے بارے میں کوئی نازم گفتگو بھی کی تو اللہ تبارک و تعالی ان کو تنبیہ فرما دی۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے شروع میں آیا جب جہاں پہ اللہ تبارک و تعالی منافقین کا ذکر فرماتا ہے تو جب فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ جب ان لوگوں سے کہا جائے، منافقین سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے۔ لوگ کون تھے؟ لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ کیا ہم ایمان لائے جیسے کہ بیوقوف ایمان لائے؟ تو یہ لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بیوقوف کہنے لگے۔ تو اب اس پر اللہ تبارک و تعالی غضبناک ہوئے تو فرمایا الا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار سن لو بے شک یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک عربی گرامر میں آپ دیکھیں تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الا انہم ہم السفہاء، بے شک یہی لوگ بیوقوف ہیں۔ ایک ہے اتنا فرما دے ہم السفہاء یہ بیوقوف ہے، بات کافی تھی، لیکن فرمایا انہم ہم السفہاء، پہلے ان آیا پھر ہم السفہاء، تاکید کے ساتھ بیان فرمایا کہ یہ لوگ بیوقوف بھی ہیں ولکن لا یعلمون، اور یہ جاہل بھی ہے۔ ایک ہے جاہل ہونا، اس کو اپنی جہالت کا معلوم ہونا، اور ایک ہے جاہل پہ اس کو جہالت کا معلوم بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ لوگ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں نازم الفاظ کچھ کہتے بھی ہیں تو یہ لوگ ایسے جاہل ہیں ان کو اپنی جہالت کا پتہ نہیں ہے۔ تو مختصر کرتے ہوئے آخر حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی لعن طعن کرنے کے بارے میں، ان کے برا بھلا کہنے کے بارے میں کہ منع بھی ہے اور منع بھی موجود ہے، نہیں پاک احکام حکم بھی موجود ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اپنا عمل دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہا کرتے تھے کہ وہ آیا ان کے نزدیک یہ چیز اچھی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو برا بھلا کہا جائے۔ تو چنانچہ امام ابو داؤد سنن ابی داؤد حدیث پاک لے کر آتے ہیں، حدیث نمبر 4659 ہے۔ حضرت عمر بن ابی قرہ فرماتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مدینہ پاک میں تھے تو فکان یذکر اشیاء قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاناس من اصحابہ فی الغضب، کی پھر وہ کچھ ایسی چیزیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے کی حالت میں، غضب کی حالت میں اپنے اصحاب کے بارے میں کہتے وہ ان کو ذکر کیا کرتے تھے۔ فرمایا فینطلق ناس ممن سمع ذلک من حذیفہ، تو کچھ لوگ جو حضرت حذیفہ یہ بات سن کے آ گئے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، فیذکرونہ قول حذیفہ، تو وہ تمام باتیں جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کیا کرتے تھے وہ ان کو کہنے لگے۔ فیقول سلمان فرمانے لگے کہ حذیفہ اعلم بما یقول، کہ حضرت حذیفہ وہ بہتر جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں۔
فیرجع الی حذیفہ فیقول له، تو یہ لوگ دوبارہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، وہ ان سے پورا واقعہ ذکر کر دیا اور کہا قد ذکرنا قولک لسلیمان فما صدقک ولا کذبک، کہ ہم نے آپ کے جو قول تھی، جو آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو نبی پاک نے غضب کے حالت میں کچھ ارشاد فرمایا، ان کو جب پیش کیا تو آپ کی تصدیق حضرت سلمان نے نہیں کی اور نہیں آپ کی جو ہے وہ تکذیب کی، کچھ نہیں کہا۔ تو حضرت حذیفہ جب خود حضرت سلمان کے پاس آئے اور وہ آپ اپنی ترکاری میں کھیت میں کوئی پانی دے رہے تھے، اور جب آئے تو انہوں نے کہا یا سلمان ما یمنعک ان تصدقنی مما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ تمہیں کیا کون سی چیز تمہیں اس بات سے روکتی ہے کہ جو میں نے بیان کی ہے، کچھ حدیث وغیرہ کچھ باتیں میں نے بیان کی ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تم ان کی تصدیق کیوں نہیں کرتے جو میں نے خود نہیں بات سنی بھی ہے؟ تو سلمان کہنے لگے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یغضب فیقول فی الغضب للناس فی اصحابہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضب کی حالت میں کچھ باتیں کہتے تھے، اور غضب کی حالت میں جو اپنے اصحاب کے لیے کچھ باتیں وہ کہا کرتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فیرضا فیقول فی الرضا للناس من اصحابہ، اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کی حالت میں ہوتے اور آپ جو اپنے اصحاب کے لیے کچھ باتیں کہہ دیا کرتے تھے۔ فرمایا اما تنتہی حتی تورث رجالا حب رجال، کیا تم اس بات سے باز نہیں آؤ گے کہ تم جو ہے وہ بعض لوگوں کی محبت بعض لوگوں کے دلوں میں ڈال دو اور بعض لوگوں کا بغض بعض لوگوں کے دلوں میں ڈال دو؟ فرمایا حتی تغیقوا اختلافا فرقۃ، کہ یہاں تک کہ لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے یا لوگ جو ہے وہ آپس میں جدائی اختیار کر لے۔ فرمایا لقد علمت کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطب فقال، حضور نبی کریم آپ خود لقد علمت کہ آپ خود اس بات کو جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب فرمایا اور فرمایا اجما رجل من امتی سببت سبا سبتا او لعنته لعنتا من غضبی، کہ ہر وہ شخص میرا امت میں ہر وہ شخص جس کو میں نے کچھ برا بھلا کہا یا جس کو میں نے لعن طعن کی غضب کی حالت میں غصے کی حالت میں، فرمایا فانما انا من ولد آدم، کی بے شک میں جو ہے وہ آدم کے اولاد میں سے ہوں، اغضب کما یغضبون، مجھے بھی اس طرح غصہ آتا ہے جیسے کہ باقی لوگوں کو غصہ آتا ہے، لیکن فرمایا فانما بعثنی رحمۃ للعالمین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے تمام عالمین کے لیے، فجعلها علیہم، اے اللہ دعا کرتے فرمایا کہ اے اللہ وہ جو میں نے کچھ لعن طعن کیے یا میں نے کچھ الفاظ اپنے اصحاب کے بارے میں غصے کی حالت میں کہے تھے، ان کو تو ان کے لیے صلاۃ رحمت بنا یوم القیامت، قیامت کے دن۔ اس کے بعد حضرت سلمان نے حضرت حذیفہ سے عرض کیا، فرمایا کہ واللہ لا تنتہین او لاکتبن الی عمر، واللہ اگر آپ اس سے باز نہیں آئیں گے، ان واقعات کو بیان کرنے سے باز نہیں آئیں گے، تو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتوب بھیجوں گا، ان کو میں اس بات سے آگاہ کروں گا کہ آپ یہ کام یہاں کیا کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ یہ معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کچھ باتیں اپنے اصحاب کے بارے میں کہی بھی ہے غضب کی حالت میں غصے کی حالت میں، تو وہ جو برا بھلا کچھ کہا بھی ہے ان کو، تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی تمام باتوں کو ان کے لیے رحمت بنا دی، نبی پاک نے جو دعا فرما دی۔ تو ان کا آگاہ فرمانا اور یہ کہنا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر بھیجوں گا، تو اس بات پر دلیل ہے کہ یہ بھی صحابہ کرام بھی اس بات کو برا جانا کرتے تھے کہ جو ہے وہ کسی صحابہ کو برا بھلا کہا جائے۔ تو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اصحاب رسول کے طریقے پہ چل لیں، ان سے محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔